بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی غور کیا ہے کچھ لوگ زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں مگر ان کے چہروں پر غرور نہیں، خاموشی ہوتی ہے۔ ان کی زبان کم بولتی ہے لیکن ان کی کامیابی دنیا کو بولنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ کیا جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے؟ ان کے پاس ایسا کیا ہے جو ہمیں نہیں ملتا؟ اکثر ان کی کامیابی کا راز چھپا ہوتا ہے خاموشی میں اور رازداری میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، آمین۔ اور بہت خوبصورت آج بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تو ہم باہر گئے تھے اور بارش کا تھوڑا سا انجوائے کیا، تو سوچا کہ تھوڑی سی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اچھا، ناشتہ ہم نے کر لیا ہے اور ابھی بچوں کے تھوڑا سا بال بنانے ہیں، تو اور اب اس کے بعد میں دوپہر کا کھانا تیار کروں گی، ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کامیاب ہونا ہے تو یہ 3 راز کسی کو مت بتانا۔ آمدنی، ذریعہ آمدنی، سفر کا وقت، یعنی سفر کا وقت اور مقام۔ راز نمبر 1، اپنی آمدنی کسی کو مت بتاؤ۔ کتنا کماتے ہو؟ یہ سوال بہت معمولی لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی تنخواہ یا آمدنی کسی کو بتاتے ہیں تو آپ نادانستہ طور پر اپنی مالی حالت دنیا کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں مگر اکثر دلوں میں حسد، جلن اور بدگمانی جنم لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا راز اپنے سینے میں رکھو کیونکہ جس دل میں راز چھپ سکتا ہے وہی دل محفوظ ہے۔ لوگ آپ کے پیسے کی گنتی تو کریں گے لیکن آپ کی محنت کو نہیں سمجھیں گے۔ پھر آتی ہے نظر بد جو صرف جسم کو نہیں رزق کو بھی متاثر کر دیتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، نوکری اچھی جا رہی ہوتی ہے، پھر اچانک نقصان، پریشانیاں، قرض۔ کیونکہ ہم اپنے نعمتوں کا اعلان اتنا کر چکے ہوتے ہیں کہ شیطان اور انسان دونوں متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمت کو چھپاؤ تاکہ اس پر نظر بد نہ لگے۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے رزق کی رقم چھپائے اور ہر بار صرف اتنا کہے، الحمدللہ، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ راز نمبر 2، اپنے ذریعہ آمدنی کا راز رکھو۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں، کہاں سے کما رہے ہو؟ کون سا بزنس ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ یہ جاننے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا راستہ کاٹنے کے لیے۔ آپ نے مہینوں سالوں کی محنت سے جو نظام بنایا ہے، اگر وہ سب کسی کو بتا دیا تو ہو سکتا ہے وہی شخص آپ کے خلاف چل پڑے۔ رزق کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں ہیں مگر اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یعنی اپنا ہاتھ ہر طرف نہ پھیلاؤ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ حد سے زیادہ کھل جانا، ہر چیز سب کو بتا دینا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے محنت کا طریقہ کم ہی کسی سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں جو زیادہ بولے وہ خود کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو اپنی روزی کا ذریعہ بتانے سے گریز کرے، خاموشی سے محنت کرے اور خاموشی سے پھل پائے۔ راز نمبر 3، اپنے سفر کا وقت و مقام کسی کو مت بتاؤ۔ آج کل سوشل میڈیا پر لوگ ہر لمحہ شیئر کرتے ہیں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، کل لاہور ہوگا، صبح 10 بجے فلائٹ ہے، اور پھر تعجب کرتے ہیں کہ حادثہ کیوں ہوا، پلین کیوں خراب ہو گیا، دیر کیوں لگی یا کوئی رکاوٹ کیوں آئی؟ کیونکہ تم نے اپنا اگلا قدم دنیا کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے، وہ تمہیں اپنی نظروں سے گرا دینا چاہتے ہیں، یا ہر کسی کو تمہاری نقل و حرکت نہ بتاؤ، ہر سفر راز میں رکھو، اور جب پہنچ جاؤ پھر کہو الحمدللہ، اللہ نے محفوظ رکھا۔
اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صرف محنت اور دعاؤں پر انحصار نہ کریں بلکہ دانائی، رازداری اور حکمت کو بھی شامل کریں۔ یاد رکھیے زندگی ایک شطرنج ہے، ہر چال سب کو نہ بتائیں ورنہ چلاک لوگ آپ کو مات دے دیں گے۔ انشاءاللہ جب آپ ان 3 رازوں کی حفاظت کریں گے، یعنی کتنے آمدنی ہے، ذریعہ آمدنی کیا ہے اور سفر کا وقت و مقام، تو کامیابی، زندگی، عزت اور سکون خود آپ کی طرف کھینچ کر آئیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں لکھیے، اور میں اپنے رازوں کی حفاظت کروں گی یا کروں گا انشاءاللہ، اور اس پیغام کو ان سب کے ساتھ شیئر کریں جو بولنے میں جلدی اور نقصان میں دیر کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، یہاں پر میرا دوپہر کا کھانا کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور میں نے چنے کی دال کو پہلے ابال لیا تھا، اور اب میں جو کدو ہے، پیٹو کدو، جو لوگ پیٹو کہتے ہیں اس کو، تو میں نے کٹ کر دیا۔ اس کو پہلا تڑکا لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ابلا ہوا دال ہے میں اس میں مکس کر دوں گی، اور یہاں تڑکا لگایا ہے میں نے، اور اس میں نے سارے مسالے، جو اسپائسی مسالے سارے ہوتے ہیں میں نے اس میں شامل کر دیا ہے، اور اس میں اب یہ میں نے لہسن ڈال دیا ہے، اور اس کو اچھی طرح بھون کر کے پھر اس میں وہ کدو ڈال دوں گی، اور پھر اس کو دم پر رکھ دیں گے۔ جب انشاءاللہ یہ پک جائے نا تو پھر میں اس میں نا وہ ابلا ہوا دال ڈال دوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھے پیٹو کدو کی آسان سی ریسیپی، تو انشاءاللہ آپ لوگ ٹرائی کریں، بہت مزہ آئے گا، اور میرے باتوں پر عمل اور غور ضرور کرنا کہ اپنا راز کسی کو مت بتانا، چاہے وہ اپنے ہو یا غیر۔ اچھا، یہاں پر میرا سالن تیار ہو رہا ہے، اور آپ لوگ مجھے دیجیے اجازت، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر نہیں کی۔ میں نے اس کے ساتھ تندور پہ روٹی بنائی تھی، لیکن میں کام بہت زیادہ تھا تو میں آج بہت زیادہ تک گئی تھی، اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ تندور والی روٹی بھی شیئر کرنی ہے، تو بس میں نے یہاں تک ویڈیو بنایا ہے، اور اس کو آپ لوگ لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے، اور بس مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگر زندگی ملی تو پھر ملوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اچھا، ایک اور بات، اگر آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی ٹاپک یا کوئی اور بات ہے تو کمنٹ میں ضرور بتانا، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ لوگ کی مرضی کی ٹاپک پر بناؤں گی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، بائے۔